سب سے پہلے تو سر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے حافظ حمداللہ صاحب کے کمشنر راولپنڈی سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور اس نے ایک بھونچال مچا دیا. آج وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور جو سٹیٹمنٹ نیا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا والا میرا بیان تھا وہ ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر دیا تھا اور وہ بیان سرین غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ تو یو ٹرن لے لیا, پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا, ایک بیانیہ بن گیا. آج کمشنر صاحب کا جو نیا سٹیٹمنٹ آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرین غلط بیانی تھی اور ایک جماعت کے بہکاوے میں آ کر سٹیٹمنٹ دے دیا میں نے. Is it that simple? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر آپ اس وقت یہ جو بیان دے رہے تھے, کمشنر صاحب نے جب اعتراف کیا دھاندلی کا کہ میں نے کس کو جتوایا کس کو ہروایا, اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کہا, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, لیکن اب میں قوم کے سامنے سچ بتا رہا ہوں اور سچ بتانے کے بعد مجھے اسلام آباد کے کچہری چوک پہ لٹکا دیں. اب یہ بیان جو انہوں نے دیا, میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کی بہکاوے میں آ کر میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اب آج جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو بیان ریکارڈ کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل بیان یہ ہے. تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو بیان الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے دیا ہے یہ کسی کی دباؤ میں انہوں نے نہ دیا ہو؟ کیا ادھر دباؤ کا امکان نہیں ہے؟ ایک ہفتہ یا 3 دن 4 دن وہ کہاں غائب تھے, کس غار میں تھے, کس کے پاس تھے؟ تو لہٰذا اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا؟ عجیب ملک ہے کہ اس ملک میں 20-21 گریڈ کا آفیسر 5 دن کچھ کہتے ہیں سیاسی بہکاوے کا نام دے کر کسی سیاسی پارٹی کا, پھر اس کو غائب کیا جائے, پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ تبدیل کیا جائے. سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور موقف یہی ہے کہ ہم کمشنر کی پہلے والے بیان کی سپورٹ کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے دیا, اور ہماری پارٹی کی, ہماری قیادت کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ فروری 2024 کے الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں, یہ جرلو الیکشن تھا, اور کمشنر صاحب کا سٹیٹمنٹ نے ہمارے موقف کی تائید کی, اس لیے ہم اسی بیان کو ترجیح دیتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت حافظ صاحب, اب یہ بیان کمشنر صاحب کا اس وقت درست تھا یا اب درست کہہ رہے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ انکوائری کس سطح پر ہونی چاہیے؟ کیا کوئی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن پر الزام تھا اور الیکشن کمیشن کی اپنی کمیٹی اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو کیا جے یو آئی مطالبہ کرتی ہے کہ کسی اور فورم کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس وقت درست کہہ رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہم نہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں, نہ ہم جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انکوائری کریں کہ الیکشن صاف ہوئے, شفاف ہوئے, فری اینڈ فیئر ہوئے. ایک چیز اظہر من الشمس ہے, دن کی طرح روشن ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور کس نے کروائی ہے اور کیسے ہوئی ہے یہ تو سارے ہمارے سامنے. بند کمروں میں آپ جیسے اینکرز حضرات بند کمروں میں ہمارے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب الیکشن کمیشن کا الیکشن کروانا 8 فروری کا متنازع بن گیا, وہ دھاندلی کو نہ روک سکے, وہ کسی اور طاقت کے لیے استعمال ہو کر انہوں نے نتائج ترتیب دیے. اب اسی الیکشن کمیشن کے سامنے میں جا کر انصاف کا مطالبہ کروں, اب میں اس جوڈیشری کے سامنے جا کر انصاف کا مطالبہ کروں جس جوڈیشری کی ناانصافیاں اور ان کے ناانصافیوں پر مشتمل فیصلے ہمارے سامنے. لہٰذا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے, ہم عوام کو موبلائز کریں گے, عوام کو شعور دیں گے کہ اس سسٹم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو کوئی بھی دولت کی طاقت ہو یا ڈنڈے کی طاقت پر نتائج کو تبدیل کرتے ہیں, اس کے خلاف قوم کو نکلنا ہو. حافظ عبداللہ صاحب, جو ریاست کے اندرونی معاملات ہیں یقیناً ریاست کے اندر رہ کر ہی طے ہوں گے نا, ریاستی ادارے بھی اس میں شامل ہیں. آج بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف اور دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ عالمی اداروں کو لکھ رہے ہیں, اس میں امریکہ بھی شامل ہے, آئی ایم ایف بھی, دیگر ادارے بھی. تو یہ طریقہ درست ہوگا کہ بیرونی طاقت جو ہے وہ دباؤ ڈالے, انٹرونشن کرے ریاستی امور کے اندر؟
دیکھیں میں اس کا پی ٹی آئی کی جو بانی ہے اس کی تحریر کا یا اس کی مراسلے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. جب اس مراسلے کی تفصیلات میرے سامنے آئے گی یا پارٹی کے سامنے آئے گی پھر میں موقف دے سکتا ہوں کہ اس کی ورژن کیا ہے, کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے, اس کے بعد میں فیصلہ کر سکتا ہوں. اگر عالمی ادارے آ کے الیکشن سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ریاست کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں اور اس وقت کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں, وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ان کا وفد آ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں, ان کی انپٹ کو وہ لے سکتے ہیں. تو آج اگر وہ بانی پی ٹی آئی ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ریاست جواب دے کہ آج کا رابطہ غلط ہے یا کل کا وفد آنا غلط تھا. اسے تو آپ نے اعتراض نہیں کیا اس وقت. اس وقت اگر آپ اعتراض کریں گے تو کل کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اگر کل آپ نے اعتراض نہیں کیا, آج اگر بانی پی ٹی آئی کچھ لکھتے ہیں تو آج بھی آپ کو حکومت کو اور ریاست کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن بنیادی اس موقف وقت یہ بھی ہے تو کہ میں نے امریکی اس سازش مراسلے کو یا امریکی مداخلت کا بیانیہ بنایا گیا نا, تو جنہوں نے اس وقت امریکی سازش یا امریکی مداخلت کا بیانیہ بنایا تھا آج وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں. نہیں دیکھیں, امریکی اگر آپ اصولی بات کرتے ہیں امریکی مداخلت کی تو آپ مجھے بتائیے ہمارا جو بجٹ بن رہا ہے وہ کس کی ہدایات پر, کس کی ڈکٹیشن میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں؟ ہماری بجلی کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہم نہیں کرتے ہیں, ان کے ہدایت میں نہیں کرتے ہیں. تو جب ریاست اور حکومت آئی ایم ایف کو یہاں تک مداخلت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم کرتے ہیں تو آپ کس امریکہ کی بات کرتے ہیں؟ امریکہ تو آپ کے دارالحکومت میں بیٹھے, امریکہ آپ کی حکومت کی دارالحکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی قانون سازی میں بھی مداخلت کر رہی ہے, آپ کی معاشی حوالے سے بھی وہ دخیل ہے, آپ کی خارجہ پالیسی میں بھی وہ دخیل ہے, افغانستان کی پالیسی میں بھی وہ دخیل ہے, یہاں تک وہ دخیل ہے کہ F-16 طیارے آپ کے پاس ہے. امریکہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ انڈیا کے خلاف F-16 طیارے آپ نے استعمال نہیں کرنے ہیں. تو اب آپ بتائیں امریکہ کا ہے اور ہم کا ہے, کس آزادی کی کیا بات آپ بھی پھر امریکہ سے مطالبہ کریں گے؟ مطلب پارلیمان میں بھی ہوں گے, سڑکوں پر بھی ہوں گے, انٹرنیشنلائز بھی کر رہے ہوں گے اس ایشو کو؟ جمعیت علماء اسلام ہر اس طاقت کے خلاف لڑے گی جو پاکستان کی آئین سے, پاکستان کی پارلیمنٹ سے ٹکرائے گی, جو طاقت کے ذریعے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور عوام کی ووٹ کی طاقت کو دبوچنا چاہتے ہیں. وہ طاقت انٹرنل ہو, اندرونی ریاست کی چار دیواری میں ہو, یا وہ طاقت پاکستان کے باہر ہو, امریکہ نام ہو اس کا, جو بھی نام ہو. جب وہ ہمارے امور میں, سیاسی امور میں, ہمارے معاملات میں جو بھی طاقت مداخلت کرے گی ہم اس کے خلاف نکلیں گے. آئین کی حکمرانی کے لیے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اور عوام کی حکومت کے لیے. آج ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہے, آج ملک میں پارلیمنٹ نہیں ہے. جو پارلیمنٹ بننے جا رہا ہے یہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ, یہ ربن سٹیمپ سے بھی انگوٹھا چھاپ پارلیمنٹ ہے.